بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر مدینہ اور ملک شام کے درمیان ایک بہت بڑی سرسبز و شاداب وادی تھی، جس میں زرخیز علاقوں اور پھلدار باغوں کی کثرت تھی۔ اسی وادی میں قومی سمود رہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 900 گھروں کی اور دوسری روایت کے مطابق 1500 گھروں کی وہ بستی تھی۔ اس قبیلے کا نام ان کے دادا کے نام پر قومی سمود رکھا گیا تھا۔ ان کے پائے تخت کا نام الحجر تھا۔ اس قوم کو فن تعمیر میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ یہ لوگ پہاڑی علاقوں میں سنگین چٹانوں کو تراش تراش کر اور پہاڑوں کو کھود کر شاندار مکان اور محل بنایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جاڑوں میں رہنے کے لیے پہاڑوں کے اندر محل بنائے رکھے تھے اور گرمیوں میں رہنے کے لیے پہاڑوں کے اوپر گھر بنائے رکھے تھے۔ آج بھی ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کے آثار موجود ہیں، جو ان کے ہاتھوں کی مہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قومی سمود کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، مگر مال و دولت کی فراوانی نے ان میں ایسی بے پرواہ روی پیدا کر دی تھی کہ ہر طرح کی برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرک کی لعنت میں گرفتار تھے اور بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تم لوگ میری بات مانو ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ قومی سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا، ان کو جھٹلایا اور کہا آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ دکھائیے۔ یہ سامنے جو پہاڑ کا چٹان ہے، آپ اس میں سے ایک فربا خوبصورت گابن اونٹنی نکال کر ہم کو دکھائے، جو باہر آتے ہی فوراً بچہ بھی جنے۔ اگر آپ نے ایسا کر کے دکھایا تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سے اس بات پر پختہ وعدہ لے لیا کہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ سب ایمان لے آئیں گے، تو آپ کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر آپ نے جیسے ہی اس چٹان کی طرف اشارہ کیا، اس میں حرکت ہوئی، درمیان سے چٹان پھٹ گیا اور اس میں سے ایک خوبصورت اور بہت بڑی گابن اونٹنی نکل پڑی۔ فوراً اس نے ایک بچہ جنا اور اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرنے لگی۔ قومی سمود کے لوگ اس اونٹنی کی جسامت و بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور دوسرے جانور ڈر کر بھاگنے لگے۔ وہ اونٹنی جب پانی کے تالاب کے پاس آئی تو اس تالاب کا سارا پانی پی گئی۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور پہلے کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے، چونکہ اس بستی میں صرف ایک ہی ایسا تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے صاف پانی گر کر جمع ہوتے تھے، اور اسی پانی کو وہاں کے سارے لوگ پیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانی ہے۔ ایک دن یہ تمہارے تالاب کا سارا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیا کرو گے۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اس کی ہیبت سے اس دن اس تالاب کے پاس کوئی انسان تو کیا، کوئی جانور بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قومی سمود کو اس اونٹنی کی عظمت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا، فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے
ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہاری باری ہے۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ یعنی یہ ایسا اللہ کا ناکہ ہے جو سلباً کسی کی پیٹھ میں نہ رہا، نہ کسی پیٹ میں رہا، نہ کسی نر سے پیدا ہوا، نہ کسی مادہ سے پیدا ہوا، نہ کسی حمل میں رہا، اور نہ ہی اس کی خلقت دھیرے دھیرے کمال تک پہنچی، بلکہ کسی جان کی پیدائش کے عادتاً جتنے طریقے ہیں اس کے برخلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے اچانک پیدا ہوا۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ جنا ایک معجزہ ہے، روزانہ پورے قبیلے کے برابر پانی پی جانا ایک معجزہ ہے، روزانہ اس قدر دودھ دینا کہ سارے قبیلے والے مل کر پیا کرے، یہ ایک الگ معجزہ ہے۔ اس کے پانی پینے کے دن کسی انسان یا چرند و پرند کا پانی پینے کے مقصد سے اس تالاب کے قریب نہ آنا بھی ایک معجزہ ہے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے۔ خبردار، اس کو کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، اس کے پانی پینے کے دن اس سے مزاحمت نہ کرنا، نہ اس کو مارنا اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا، ورنہ دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور جب اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم آ جائے گا تو تم لوگ کسی قسم کی مہلت بھی نہیں پاؤ گے۔ کچھ دنوں تک تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن وہ اس تالاب کا پانی پیتے اور دوسرے دن اس اونٹنی کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن پھر انہوں نے اس اونٹنے سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ برابر منع کرتے رہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر کچھ لوگوں نے چپ کر اونٹنی پر حملہ کیا اور مار ڈالا اور اس کے گوشت کو پوری بستی میں تقسیم کر دیا۔ پس ناکہ کی کوچے کاٹ دیے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کا یہ حشر دیکھا تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی اور غائب ہو گئی۔ قومی سمود کے لوگوں نے نہ یہ صرف اونٹنی کو مار ڈالا بلکہ وہ اس قدر بے باک اور نڈر ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کرنے لگی اور ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے، کہاں ہے وہ عذاب جس سے آپ ہر وقت ہم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے؟ اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ کرتے رہے اگر تم رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تم لوگوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے، وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانی تھی اسے مار ڈالا ہے، اب عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ 3 دن بعد تم لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تم پر ایسا عذاب آئے گا جس سے تم سب ایسے فنا ہو جاؤ گے کہ تمہارا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور قومی سمود پر زلزلے کی صورت میں ایسا عذاب اتارا جس سے اس سرکش قوم کی پوری آبادی ہلاک ہو گئی اور ان کی پوری بستی اس طرح ویران ہو کر کنڈر ہو گئی جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا گویا یہاں پر کوئی بستی بسی ہی نہ تھی۔ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تباہی و بربادی کو دیکھا تو ان بستی کو ویران کنڈر میں تبدیل پایا تو ان سے اپنا منہ پھیر لیا اور مردہ لاشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں راہ راست پر لانا چاہا لیکن میری باتوں کو تم نے نہ مانا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھا اور آخر کار عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے بہت پہلے ہی
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو چکی تھی۔